بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 4 جولائی سن 2021 بروز اتوار۔ کویت کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آفتاب احمد۔ اگر آپ بھی کویت کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آئیے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ غیر ملکیوں کا اقامہ لگانے سے پہلے منشیات ٹیسٹ کروانے کی تجویز پیش۔ شادیوں، شہریوں کی ملازمتوں اور غیر ملکیوں کے اقامے کی تجدید سے قبل ڈرگ ٹیسٹ کروانے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق نمائندہ المہند السیر نے وزارت صحت، داخلہ اور انصاف کو شہریوں کی شادی یا ملازمت کے موقع پر اور غیر ملکیوں کے رہائشی اقامے کی تجدید کے وقت منشیات کے ٹیسٹ کے لیے ایک تجویز پیش کی ہے۔ اس تجویز کے حوالے سے السیر نے کہا کہ 10 سالوں میں منشیات کے واقعات کی تعداد 17,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور اسے محض کوششوں سے ہی کم کیا جا سکتا ہے اور مخصوص ٹیسٹ سے ہی ہم اس لعنت سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ ڈرگ ٹیسٹ دراصل جسم میں منشیات یا مخصوص ادویات کی جانچ کے لیے کروایا جاتا ہے۔ مخصوص دواؤں کی موجودگی کا پتہ لگانے اور منشیات کے استعمال کا تعین کرنے کے لیے حیاتیاتی مواد جیسے پیشاب، بال، تھوک یا پسینہ کی جانچ کی جاتی ہے۔ غیر قانونی منشیات کے استعمال کے ساتھ ساتھ مخصوص پیشوں یا ایتھلیٹ کے مقابلوں میں ممنوعہ منشیات اور مادوں کے استعمال کا پتہ لگانے کے لیے منشیات کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ 12 ممالک کے لیے براہ راست پروازیں شروع۔ کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے کی رونقیں بحال ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر عرصہ دراز کے بعد زندگی کی رونقیں اور چہل پہل نظر آئی۔ کورونا بحران کے سبب صحت اور تجارتی وجوہات کی بنا پر ممنوع قرار دیے جانے والے 12 ممالک کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں اور روانگی حال میں مسافروں کا ہجوم دیکھا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ روز 25 پروازیں 4,000 مسافروں کو لے کر مختلف مقامات پر روانہ ہوئی، جن میں سب سے پہلے جزیرہ ایئر ویز کی پرواز تھی جو 160 مسافروں سمیت تبلیسی کے لیے روانہ ہوئی۔ گزشتہ پیر کے روز کابینہ کے فیصلے کے تحت 12 ممالک کو براہ راست پروازوں کی اجازت دی گئی، جن میں برطانیہ، اسپین، امریکہ، نیدرلینڈ، اٹلی، آسٹریلیا، فرانس، کرغزستان، ارزیکونیا، جرمنی، اسپین اور سوئٹزرلینڈ شامل ہیں۔ یہ وزرائے کونسل کا پہلا بڑا فیصلہ ہے، جبکہ دوسرا اہم فیصلہ اگست میں ویکسین شدہ تارکین وطن کو وطن واپسی کی اجازت دینا ہے۔ عمومی شعبہ آپریشن میں کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے کے مبصر حبیب بوباس نے کہا کہ نقل و حرکت میں سرگرمی کی واپسی میں مددگار چیز یہ ہے کہ ملک سے جانے والوں کی تعداد ایک خاص فیصد سے مشروط نہیں ہے، چاہے وہ پروازوں کی تعداد ہو یا مسافروں کی، جبکہ آنے والی پروازوں کے لیے وزرائے کونسل کی ہدایت کے مطابق روزانہ 30% مسافروں کی گنجائش ہے۔ اس سے آمد کی نقل و حرکت کچھ آہستہ ہو جاتی ہے، تاہم تمام مسافروں کو کویت مسافر پلیٹ فارم پر اندراج کرنے کے علاوہ صحت انشورنس اور PCR امتحانات کے سرٹیفکیٹ سمیت اپنی مطلوبہ منزلوں کی ضروریات کے مطابق سفر کرنے کو یقینی بنایا گیا ہے اور مسافر کو مکمل ویکسینیشن کی شرائط پوری کرنا ہوگی، اور یہ کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آمد سے قبل صحت کی تمام ضروریات پر سختی سے عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آنے والی پروازوں کی آپریٹنگ گنجائش اب روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 3500 مسافروں تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کویت کے محکمہ صحت کے حکام کی ہدایت کے مطابق صحت کے تقاضوں کی تکمیل نہ کرنے والوں، جسمانی فاصلہ نہ رکھنے والوں، ہوائی اڈے کی عمارت کے اندر انتظار کرنے اور ہجوم پیدا کرنے والوں کو کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے کی عمارت میں داخل ہونے سے روکا جائے گا۔ پولیس نے نشہ آور اشیاء تیار کرنے کے جرم میں 2 کویتی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق عمومی انتظامیہ برائے منشیات کنٹرول کی نمائندگی کرنے والے کرمنل سیکورٹی کے شعبے نے 2 شہریوں کو 27 چرس کے پودے کی کاشت، خصوصی آلات اور ساز و سامان، 1 کلو گرام چرس اور مختلف اقسام کے نفسیاتی مادوں کی 300 گولیاں رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنرل انتظامیہ برائے نارکو ٹیکس کنٹرول کو اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ ایک شہری اسمگلنگ کی نیت سے نشہ آور اشیاء استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تحقیقات کو تیز کیا گیا اور معلومات اکٹھی کی گئی۔ معلومات کی تصدیق کے بعد متعلقہ محکمے سے گرفتاری کے لیے ضروری اجازت نامے حاصل کی گئی اور ملزم کو اس کی رہائش گاہ کے سامنے مبارک العبید اللہ میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے ہمراہ ایک اور شہری بھی تھا جو اس کے ساتھ جرم میں برابر کا شریک تھا۔
اس کے گھر کی تلاشی لیتے ہوئے چرس کے بیج 1 کلوگرام چرس اور مختلف اقسام کے نفسیاتی مادوں کی 300 گولیاں برآمد کی گئی۔ ملزم نے اعتراف کیا کہ یہ اشیاء تجارت اور استعمال کرنے کے ارادے سے اس کے پاس تھی۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ تجارت کے ارادے سے تقریباً 3 سال سے چرس کاشت کر رہا تھا اور ویفرا کے علاقے میں ایک فارم ہے جہاں اس نے منشیات کی ایک بڑی مقدار کو ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ تاہم فارم کو فوراً تلاش کیا گیا جہاں سے قریب ½ کلو چرس برآمد ہوئی۔ دوسرے مدعی علیہ نے اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ چرس کی کاشت میں پہلے مدعی علیہ کی مدد کر رہا تھا اور اس کے پاس منشیات کی بڑی مقدار ہے جو اس نے مبارک البحید اللہ کے علاقے میں واقع اپنے مکان میں چھپائی ہوئی ہے۔ ضبط شدہ اشیاء اور دونوں شہریوں کو مجاز حکام کے پاس بھیج دیا گیا تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ آپ تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔